الف پارٹ 27۔ ٹینا اور داؤد نے آپ لوگوں کو بتا تو دیا ہوگا کہ مجھے کس طرح کا سبجیکٹ چاہیے اس فلم کے لیے۔ قلب مومن نے ان 3 نوجوان اسکرین پلے رائٹر سے کہا تھا جو اس وقت اس کے آفس میں اس کی فلم کے اسکرپٹ اور کہانی کے 1 لائنز ڈسکس کرنے کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ وہ 3 فلم انڈسٹری میں نئے نہیں تھے، مختلف فلمیں لکھ چکے تھے اور قلب مومن کا خیال تھا ٹینا اور داؤد کی بریفنگ کے بعد وہ جب اس کے پاس اس سیشن کے لیے آئیں گے تو بہت سارے آئیڈیاز لے کر آئیں گے اور اب وہ ان آئیڈیاز کو سننا چاہتا تھا۔ مجھے اصل میں کوئی ریفرنس چاہیے تھا۔ ان 3 رائٹرز میں سے واحد لڑکی نے تمہید باندھتے ہوئے اپنی وضاحت دی۔ کیسا ریفرنس؟ قلب مومن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی فلم، کسی کتاب کا ریفرنس، جس طرح کی کہانی آپ کو چاہیے، اس لڑکی نے مزید کہا۔ بالکل، یہ ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمیں، ایک دوسرے رائٹر نے بھی اس لڑکی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ کچھ آئیڈیاز لائے تو ہیں ہم، لیکن ریفرنس مل جائے تو زیادہ بہتر آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ تیسرے رائٹر نے بھی پہلے دونوں رائٹرز کی بات کی تائید کی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگوں کے آئیڈیاز سنوں، سمجھ تو سکوں آپ کس طرح فارمیٹ پر سوچ رہے ہیں۔ مومن نے جواباً ان سے کہا تھا۔ کمرے میں اس وقت ان 3 رائٹرز اور مومن کے ساتھ ٹینا اور داؤد بھی تھے جو اپنے لیپ ٹاپ کھولے اس سٹوری ٹیلنگ سیشن کے منٹس لے رہے تھے۔ پہلے رائٹر نے مومن کی بات پر اپنا رائٹنگ پیڈ نکالی، اسے کھولتے ہی اس نے اپنا آئیڈیا ڈسکس کرنا شروع کیا۔ یہ ایک بڑی روحانی کہانی ہے۔ اس نے تمہید باندھتے ہوئے باری باری مومن، ٹینا اور داؤد کو داد طلب انداز میں دیکھا۔ وہ تینوں بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک انتہائی روحانی اور اتنی ہی کمرشل کہانی۔ رائٹر نے اگلا ڈرامائی جملہ ادا کیا۔ طوائفوں کے ایک کوٹھے سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2 طوائفوں کا دل ایک سید گرانے کے خوبرو گدی نشین پر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دوسرا جملہ مکمل کر پاتا، قلب مومن نے بہت سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ نیکسٹ آئیڈیا پلیز۔ رائٹر نے کچھ شرمندہ سا ہو کر صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، میرا خیال تھا یہ آئیڈیا تو ضرور ہی پسند آئے گا آپ کو، لیکن چلیں دوسرا سناتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے کاغذ پر نظر دوڑائی اور پھر کہنا شروع کیا۔ ایک مزار پر قوالی ہو رہی ہے اور وہاں ایک لڑکی اپنے محبوب کے لیے منت ماننے آتی ہے۔ اس لڑکی کا محبوب؟ قلب مومن نے اسے ایک بار پھر ٹوکا۔ مجھے روحانی وجود اور روح پر فلم چاہیے، روایتی کہانیاں نہیں چاہیے۔ مزار، قوالی، محبوب، اس میں روحانیت کہاں ہے؟ اس نے جیسے چیلنج کرنے والے انداز میں رائٹر سے کہا اور وہ جیسے برا مان گیا۔ سوری مومن صاحب، اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو بنیادی طور پر چاہیے کیا کہانی میں تو ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ بتا تو رہا ہوں، مجھے روحانیت چاہیے۔ اور روحانیت کیا ہے؟ اس بار اس رائٹر نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مومن نے کہا، مجھے اللہ سے تعلق کی کوئی کہانی چاہیے۔ اللہ سے تعلق کی وضاحت کر دے تو ہمیں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس بار یہ بات کہنے والا دوسرا رائٹر تھا۔ اللہ سے تعلق، مومن کہتے ہوئے گڑبڑایا۔ ہاں، مطلب اللہ سے تعلق ہے کیا، اور وہ کیا روحانیت ہے جو آپ اس کہانی میں چاہتے ہیں؟ اس رائٹر لڑکی کا سوال بالکل واضح تھا، اس کے باوجود وہ مومن صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میں رائٹر نہیں ہوں، آپ رائٹر ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ وہ کچھ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ڈائریکٹر کے پاس ہمیشہ ریفرنسز ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی ہمیں فلمز کا بتا کر سمجھاتے ہیں کہ مجھے فلاں فلم کا وہ والا کردار چاہیے یا حقیقی زندگی کا، تو ایسے ہی آپ ہمیں سمجھا دیں کہ روحانیت ہے کیا اور وہ کون سے کردار ہیں جن کی کہانی ہم لکھیں۔ مگر اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ اللہ سے تعلق ہے کیا؟ اس رائٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ قلب مومن نے ان سب کو دیکھا، پھر بڑی روانی سے کہنے لگا، روحانیت یعنی اللہ سے تعلق، جیسے وہ بے ربط لفظوں کی گردان کرنے لگا۔ ذہن اور دل کی سلیٹ بیک وقت صاف تھی، وہاں کہیں بھی کچھ لکھا ہوا نہیں تھا جو زبان پر لفظ بن کر آ جاتا۔ اس کے باوجود اس کے اندر گنبد کی بازگشت کی طرح وہ لفظ گونج رہے تھے، روحانیت یعنی اللہ سے تعلق جیسے۔ روحانی وجود کیا اور اللہ سے تعلق کس جیسا؟ 2 سوال تھے اور دونوں کے جواب اس کی ساری قابلیت دینے میں ناکام تھے۔ جسم ان سوالوں کے جواب دے ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ روح سے خالی رہتا۔ اس لمحے پہلی بار قلب مومن کو اپنے اندر کا وہ خالی پن محسوس ہوا تھا جو دادا بار بار اس کو بتانے کی کوشش کرتے تھے تو اسے غصہ آتا تھا۔ تمہارے پاس روح نہیں ہے قلب مومن، تم روحانیت کے بارے میں کیا فلم بناؤ گے؟ دادا نے اس سے کہا تھا۔ تمہاری روح کو وہ کامیابی کھا گئی ہے جس میں فلاح نہیں ہے۔ دنیا کو چنا ہوا ہے تم نے، سب کچھ دنیا کے لیے، سب کچھ جسم کے لیے، روح کیسے نہ مرتی تمہاری؟ عجیب شوق کے عالم میں ان 5 لوگوں کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے قلب مومن نے سوچا تھا، کیا وہ واقعی روح کے بغیر تھا اور دادا سچ کہتے تھے؟ اور اگر ایسا تھا تو ایسا کب ہوا تھا؟
کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی لمحہ جب وہ جسم رہ گیا تھا، بس اندر سب کچھ خالی، کوئی الجھن بھی نہیں تھی جو سلجھ نہیں رہی تھی، کوئی جواب یا کوئی آواز کچھ دے ہی نہیں رہا تھا اس کا وجود۔ ہم اس پر 1-2 دن تک دوبارہ سٹنگ کرتے ہیں، دوبارہ ریفرنس ڈھونڈتا ہوں میں تاکہ آسانی ہو کردار کہانی۔ اس نے ان سب سے نظریں چراتے ہوئے عجیب بے ربطی سے کہا، ٹینا جیسے اس کی مدد کو آئی۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، دوبارہ سٹنگ کرتے ہیں۔ آج یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ٹیپیکل روایتی کہانی نہیں چاہیے، کوئی نئی چیز چاہیے۔ اگلی میٹنگ میں اور بھی وضاحت ہو جائے گی۔ اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی تھی اور اگلے چند منٹوں میں مومن کا آفس خالی ہو گیا تھا۔ وہ بھی زیادہ دیر وہاں نہیں رکا تھا، اس کا جی ہر چیز سے عجیب انداز میں اچاٹ ہوا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ بھی اسی کی طرح خاموش اور خالی تھا، اور یہ احساس قلب مومن کو آج پہلی بار گھر واپس آ کر ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کی اسی کیلی گرافی کے نیچے، مگر آج پہلی بار اس کی پشت اس کیلی گرافی کی طرف نہیں تھی، وہ دوسرے صوفے پر تھا۔ اس کیلی گرافی کے بالکل سامنے وہ آیا جیسے اس کو چیلنج کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ عبدالعلی کی مہارت کو سراہ رہا تھا۔ ان کا ہنر اتنا بے عیب تھا جتنا انسانی آنکھ ڈھونڈ سکتی تھی۔ اللہ سے تعلق، وہ سوال پھر اس کے اندر گونجنے لگا تھا۔ ایسا مشکل سوال تو نہیں تھا کہ اس طرح گونگا ہو جاتا میں، یا شاید اس لیے مشکل ہو گیا کہ میرا اور اللہ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، تعلق رہا ہی نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ذات کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، وہ بات مان رہا تھا جو وہ دادا کے سامنے ماننے سے انکاری تھا۔ کیسے ٹوٹا؟ کب ٹوٹا؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ عجیب شوق اور بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا اور جواب کہیں نہیں تھا۔ مومن بھائی؟ شکور وہاں آیا تھا اور مومن نے اس کی آواز سنتے ہی بے حد درشتی سے اسے دیکھے بغیر مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ کھانا نہیں کھانا مجھے، اور تم اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ شکور کچھ نروس سا اس کے سامنے آیا تھا۔ میں تو بس یہ دینے آیا ہوں مومن بھائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ دادا جی نے بھیجا ہے، آج ہی آیا، کہہ رہے تھے آپ کو دے دوں۔ شکور نے ڈرتے ڈرتے میز پر ڈبہ رکھا تھا۔ کھولو، اس نے مومن سے پوچھا۔ یا کھولوں؟ اس نے مومن کو کہا۔ نہیں میں کھولوں گا، تم جاؤ، مومن نے کہا۔ شکور برق رفتاری سے غائب ہوا۔ مومن کچھ دیر تک میز پر دھرے اس ڈبے کو دیکھتا رہا، پھر جس پر اس خوبصورت جانی پہچانی موتیوں جیسی لکھائی میں اس کا نام لکھا تھا اور پتہ لکھا ہوا تھا، اور پھر بھیجنے والے کا نام اور پتہ۔ وہ عبدالعلی کی کوئی خطاطی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی سالگرہ کے علاوہ وہ اسے پچھلے سالوں میں کبھی کوئی خطاطی نہیں دیتے رہے تھے، اور خطاطی شکل اور سائز کے ڈبے میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ قلب مومن نے یاد کرنے کی کوشش کی، کیا وہ کچھ بھول گیا تھا دادا کے گھر پر جسے انہوں نے لوٹایا تھا؟ کچھ یاد نہیں آیا، مگر اسے یقین تھا وہ کوئی بھول کر رہ جانے والی چیز ہی تھی۔ اس نے ڈبے کی پیکنگ کھولنے کی کوشش کی، وہ بڑی احتیاط سے پیک کیا گیا تھا۔ پیکنگ کو ہٹا کر اس نے ڈبہ کھول لیا، وہ اس کا لیٹر باکس تھا، ہاتھ سے بنا ہوا لکڑی کا ایک بہت پرانا لیٹر باکس۔ قلب مومن لیٹر باکس کو ہاتھ میں پکڑے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ سرا جسے وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ مل گیا تھا۔ روح کو کب مارا تھا؟ اللہ سے تعلق کب ٹوٹا تھا؟ لیٹر باکس کا ڈھکنا کھولتے ہوئے اس نے اندر دیکھا، وہ خطوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے لفافوں والے خط۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیٹر باکس کے اندر سے سارے خط کھول کر میز پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے ہاتھ کی لکھائی میں ہر لفافے پر اللہ اور اس کا نام لکھا تھا، اللہ کے نام، اللہ کا گھر، قلب مومن۔ قلب مومن نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، یوں جیسے وہ ان کی کپ کپاہٹ روکنا چاہتا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا۔ جب وہ ترکی میں تھا تب بھی دادا نے اسے لیٹر باکس ایک رات دکھایا تھا اور اسے دینے کی کوشش کی تھی، اور تب اس نے یہ لیٹر باکس کو ہاتھ لگایا تھا، نہ خطوں کو، یوں جیسے وہ ان کو چھوتا تو پتھر کا ہو جاتا۔ تمہارے خط اور تمہارا لیٹر باکس ہے قلب مومن۔ دادا کو لگا تھا شاید اسے یاد نہیں رہا۔ جانتا ہوں دادا، مومن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان سے کہا تھا۔ بے وقوف تھا تب میں، سمجھتا تھا خط لکھوں گا تو اللہ جواب دے گا۔ اس نے دادا کے سامنے جیسے اپنا مذاق اڑایا تھا۔ کیا نہیں دیا اللہ نے جواب؟ ان خطوں کے بعد بھی تو میں تم سے مل پایا تھا۔ دادا نے بے حد محبت سے اسے ٹوکا تھا، اور میں سمجھا تھا واقعی اللہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جواب دے۔ مومن نے گہرا سانس لے کر تب ان سے کہا تھا جیسے خود پر افسوس کیا تھا۔ تم بڑے معصوم تھے مومن، پر کتنی بڑی نیکی کی تھی تم نے یہ خط لکھ کر، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔
تمہارے خط حسن جہاں نے مجھے بھیجے تو مجھے لگا اللہ نے تمہارے ذریعے سے میرے سوالوں کے جواب دے کر میرے دل کی گرہیں کھول دی تھیں۔ وہ رونے لگے تھے اور قلب مومن کی سمجھ میں ان کے یہ آنسو آئے، نہ وہ احسان جو وہ اس کو یاد دلا رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ عبدالعلی کے آنسو دیکھ کر بے چین ضرور ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے رکھا ہے میں نے، شاید تمہارے دل کی گرہیں بھی اسی طرح کھول دی جائیں جیسے میری کھلی تھیں۔ انہوں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے لیٹر باکس سے تھمانے کی کوشش کی تھی، مگر مومن نے ان کے ہاتھ پرے کر دیے تھے۔ اب کوئی سوال نہیں ہے میرے اللہ سے، سب جواب زندگی اور دنیا نے دے دیے ہیں مجھے، وہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ مگر جب وہ اس لیٹر باکس اور خطوں کو سامنے رکھ کے بیٹھا تھا تو اسے لگا دادا نے ٹھیک کہا تھا اور وہ بالکل صحیح وقت پر اس کے پاس آیا تھا۔ جو سوال اللہ ذہن میں ڈالتا ہے اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی دنیا، کسی زندگی کے کسی لمحے کے پاس بھی نہیں۔ قلب مومن نے پہلا خط اٹھایا۔ اس لفافے پر پھول اور ستارے بنے ہوئے تھے، بہت سے رنگوں کی پنسلوں سے جن کا رنگ اب پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ پھول اس نے حسن جہاں سے بنانے سیکھے تھے اور ستارے تاہا سے، اور لفافے پر وہ ہمیشہ پھول ایک کونے میں بناتا تھا، ستارے دوسرے کونے میں، اور درمیان میں ڈھیر سا فاصلہ۔ وہ جیسے اپنے ماں باپ کی تقدیر اور زندگی کاغذ پر کھینچ کر اللہ کے نام بھیجتا رہا تھا۔ میرے پیارے اللہ، میرا نام قلب مومن ہے، میں 8 سال کا ہوں اور اپنی ممی کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ اس سے آگے نہیں پڑھ پائی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کوئی فلم تھی جو آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا بچپن، وہ خوبصورت زندگی اور پھر وہ ثانیہ۔ قلب مومن نے دوسرا خط اٹھایا۔ اس میں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی جسے گوند کے ساتھ کاغذ پر چپکایا ہوا تھا۔ یہ وہ تصویر تھی جو اس نے اللہ تعالیٰ کو بھیجی تھی تاکہ وہ اسے پہچان لیں۔ قلب مومن تصویر میں نظر آنے والے اس 8 سالہ بچے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچان ہی نہ پا رہا ہو۔ کیا وہ وہی تھا؟ کیا وہ ایمان یقین اس کا تھا؟ کیا وہ تحریر اس کی تھی؟ کیا وہ زندگی اس نے گزاری تھی؟ کیا وہ سارے لفظ، جملے، باتیں اسی قلب مومن کی تھی؟ کچھ ٹوٹ رہا تھا اس کے اندر، جو بت تھا، تلسم تھا، فریب تھا، اس کی اپنی ذات، اپنی خود نمائی، خود ستائشی، کامیابی کا کچھ چر رہا تھا یا کچھ چر رہا تھا اس کے اندر، جو وہی ایمان اور یقین تھا جو اس کا خاصہ تھا، اس کا اثاثہ تھا۔ یہ وہی تعلق تھا جسے وہ کھوجنے بیٹھا تھا، اللہ سے بندے کا تعلق۔ کیا تھا اللہ سے بندے کا تعلق؟ کیا تھا اللہ سے قلب مومن کا تعلق؟ اور کیوں ٹوٹا تھا؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب تھا۔ وہ تعلق جس کی وجہ سے جڑا تھا اسی کی وجہ سے ٹوٹا تھا، اس کی ماں حسن جہاں کی وجہ سے۔ اس کی پارسائی سے اسے مومن کیا تھا، اس کے گناہ نے اسے کافر، اور اس کا وہ گناہ قلب مومن اللہ اور حسن جہاں کے علاوہ اگر کسی چوتھے اور 5ویں شخص کو پتہ تھا تو وہ طاہا تھا یا سلطان یا پھر عبدالعلی۔ عبدالعلی کیاری میں ایک چھوٹا سا پودا لگا رہے تھے، اتنے انہماک اور احتیاط سے کہ انہیں قلب مومن کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ان کے عقب میں کھڑا ان ننھے پودوں کو دیکھتا رہا جو انہوں نے کیاری میں لگائے ہوئے تھے۔ کیلی گرافی ان کی پہلی محبت تھی اور باغبانی دوسری۔ اس بار آپ کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر خاموشی سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد قلب مومن نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر پلٹے تھے اور پھر جیسے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا کیا؟ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آپ کا دروازہ تو ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے، مومن نے جواباً مسکراتے ہوئے ان سے الگ ہو کر کہا تھا۔ وہ عجیب سی خوشی سے ہنسے۔ ہاں، اس بار مجھے تمہارے آنے کا علم نہیں ہو سکا۔ تم ترکی میں شوٹنگ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جیسے اسے سامنے دیکھ کر باغبانی بھول گئے تھے۔ نہیں، لیٹر باکس ملا تھا، اپنے خط پڑھ کر آپ سے ملنے آیا ہوں، اس نے جواباً دادا سے کہا تھا۔ عبدالعلی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں اب سارا سامان سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگا ہوں، سوچا جو جس کا اثاثہ ہے اسے سونپ دوں، بہت کچھ اور بھی ہے جو تمہیں سونپنا ہے، انہوں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ قلب مومن کا چہرہ انہیں کچھ عجیب لگا تھا، کچھ بدلا ہوا تھا اس نقش و نگار میں۔ آپ سے جس فلم کا وعدہ کیا تھا وہ فلم اناؤنس کر آیا ہوں، مومن نے انہیں بتایا۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، وہ حیران ہوئے۔ وہ دادا کے جملے پر خفا نہیں ہوا تھا، مسکرا دیا تھا۔ مجھ سے آگ کی توقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، بس آپ ٹھیک کہتے تھے دادا، اس نے عجیب اعترافی سے انداز میں کہا۔ کیا؟ عبدالعلی حیران ہوئے۔ مجھے اللہ اور اس کے تعلق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی میں روحانیت کو سمجھتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ آپ کی باتیں میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی تھی جیسی اب کرنے لگے تھے، کیوں دادا؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ میری غلطی تھی،
عبدالعلی نے جیسے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے میرا تعلق کب ٹوٹا؟ اس نے رنج کے عالم میں دادا سے کہا تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ معاف نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا۔ میں اتنے خط لکھتا ہوں اللہ کو، اتنے خط، کچھ بدلا ہی نہیں میری زندگی میں، سب کچھ برے سے برا ہوتا گیا۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ رب تھا، اس سے قلب مومن کی کچھ تو پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ ایک انسان کی غلطی تھی اور ہم سب تباہ ہو گئے۔ وہ غم سے کہہ رہا تھا۔ اللہ معاف کرتا ہے مومن، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عجیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ عبدالعلی اسے سمجھا رہے تھے۔ پھر میری ماں کو کیوں معاف نہیں کیا اللہ نے؟ میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا، انہیں معافی مانگتے دیکھا۔ کیوں اللہ نے میرے باپ کے دل میں رحم نہیں ڈالا میری ماں کے لیے؟ کیا اتنا بڑا گناہ تھا وہ جس کی سزا ہم تینوں نے کاٹی؟ وہ عجیب تکلیف کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں تمہاری ماں بے گناہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے معاف کس نے نہیں کیا تھا؟ میں نے ضد باندھی تھی اور یہ ضد میری ہی اولاد کو کھا گئی۔ تم سب کی زندگیوں کو برباد کرنے والا میں تھا۔ عبدالعلی نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ دادا مومن کی جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے، کس طرف اشارہ تھا ان کا۔ عبدالعلی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے عقبی لان سے گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں لے جا کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اپنی الماری کھول کر وہ لکڑی کے ایک مرصع صندوقچی نکال کر لائے تھے اور اسے ایک میز پر رکھ کر انہوں نے قلب مومن سے کہا تھا، اسے کھولو۔ مومن نے الجھے ہوئے انداز میں ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے صندوقچی کا ڈھکن اٹھایا۔ وہ خطوں سے بھری ہوئی تھی اور ان لفافوں کے اوپر لکھا نام دیکھ کر قلب مومن کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ وہ اس کے باپ کی لکھائی تھی اور اس کے نام تھے، اور مطلب دادا کے نام تھے۔ وہ اتنے سالوں بعد بھی پہلی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ عبدالعلی کے نام لکھے ہوئے طاہا کے خط تھے۔ ایک لفافہ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے عبدالعلی کو دیکھا، پھر کھلے ہوئے اس لفافے کے اندر سے وہ خط نکالا۔ ایک چھوٹے سے کاغذ پر اس کے باپ کی لکھائی میں ایک مختصر سی تحریر تھی۔ بابا، آج قلب مومن پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا، مجھے قلب مومن کے لیے معاف کر دیں۔ طاہا۔ منظر بدلا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے فیصل نے ہمارے اور ہماری بیٹی کے ساتھ۔ اگر شادی نہیں کر سکتا تھا تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثریا روئے جا رہی تھی مگر سلطان گمسم بیٹھا تھا۔ وہ دونوں فیصل کے گھر کے دروازے سے ہی لوٹ آئے تھے، غم سے نڈھال۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ثریا وہ دوپٹہ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جس پر مومنہ کے نکاح کے لیے خود کام کر رہی تھی، سلمیٰ ستارہ اور گوٹا کناری کے ساتھ۔ ابھی تو اچھے دنوں کا سوچا ہی تھا اور میری بیٹی تو… سلطان نے مدھم آواز میں ثریا کی بات کاٹ دی۔ وہ جانتی ہے یہ سب ثریا، میرا دل کہتا ہے وہ جانتی ہے۔ ثریا اس کی بات پہ جیسے روتے روتے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے سلطان کہ وہ یہ سب جانتی اور ہم سے جھوٹ بولے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اور ہم سے چھپائے گی کیوں؟ اتنا بڑا غم کیوں جھیلے گی اکیلے؟ سلطان نے عجیب سے انداز میں اس سے کہا تھا۔ مومنہ ہے نا اس لیے۔ تھکن گہری تھی مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور خاموشی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور اس سب کے بیچوں بیچ رات کے اس پچھلے پہر شوٹنگ سے واپسی پر مومنہ سلطان اپنے کمرے کے وسط میں قالین پر چوکری مارے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے میک اپ کے سامان کا وہ پاؤچ تھا جس میں لپ پینسلز تھیں۔ ہوٹل کے اس کمرے میں پڑے ڈیسک پر موجود رائٹنگ پیڈ کے A4 کاغذ کو قالین پر رکھے میک اپ کی ان پینسلز کو بکھرائے ہوئے وہ اس کاغذ پر خطاطی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھ رہی تھی اور اس میں محو تھی۔ امریکہ میں کام کے دباؤ، گھر سے دوری کی اداسی اور تنہائی کے اس احساس کو ختم کر دینے کے لیے اس کے پاس یہ واحد علاج تھا جو وہ کر رہی تھی۔ میک اپ کے سامان سے خطاطی اور ڈرائنگ کرنا اس کے بچپن کی عادت میں شامل تھا اور وہ عادت اب تک چلی آ رہی تھی۔ آج تنہائی کچھ سوا تھی اور دماغ جسم کے تھک کر ٹوٹنے کے باوجود سونے پر تیار نہیں تھا۔ یہ کیفیت امریکہ میں اس کی روٹین بن گئی تھی اور پھر وہ اسی طرح رنگ اپنے گرد بکھرائے اللہ کا کوئی نام لکھنے لگتی۔ آج اس نے امریکہ میں ہی ہالی ووڈ کی ایک اور فلم سائن کر لی تھی، ایک ورلڈ سینما فلم۔
اپنی ایجنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پبلک آگاہی کی ایک مہم کے لیے اقوام متحدہ کی ایک ذیلی تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور یہ سب اس کی پہلی فلم کی ریلیز اور شوٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہو رہا تھا۔ اس کا اگلا پورا سال کام کے حوالے سے ٹائم لائنز میں بٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس فی الحال کچھ نیا سائن کرنے اور ڈیٹس دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب پیسہ بغیر کسی جتن کے آنے لگا تھا اور ٹھہرنے لگا تھا، اور اس سب کے بیچوں بیچ مومنہ سلطان خوشی سے محروم تھی۔ اس رات کاغذ پر ایک لپ پینسل سے اللہ کا نام لکھتے ہوئے اسے حسن جہاں یاد آئی تھی۔ وہ کئی بار اس کے پرس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے میک اپ کا سامان بھی اسی طرح کھول کر بیٹھ جاتی تھی جب سلطان اس کا میک اپ کر رہا ہوتا۔ سلطان اسے ٹوکتا اور حسن جہاں سلطان کو روک دیتی۔ اسے یاد آیا تھا پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نام کی خطاطی کرانے والی حسن جہاں ہی تھی۔ وہ اسی کا شوق تھا جو مومنہ سلطان کے اندر پنپنے لگا تھا، اور وہ اس کے میک اپ کے سامان کے ساتھ خطاطی کرنا شروع ہوتی اور حسن جہاں ہنسنے لگتی۔ سلطان سے کہتی، تمہاری بیٹی کس چیز سے کیا لکھ رہی ہے، کیا بنا رہی ہے؟ بے وقوف ہے، سلطان مدافعانہ انداز میں کہتا اور اسے ڈانٹتا۔ بے وقوف نہیں ہے سلطان، عقل مند ہے، بس اللہ اسے نصیب والا کرے۔ سلطان بے اختیار آمین کہتا، اور اسے کبھی اداکارہ نہ بنائے، حسن جہاں کہتی، اور سلطان اس پر بھی آمین کہتا۔ وہ اس کم عمری میں بھی حسن جہاں کا چہرہ دیکھتی، اسے جانچنے کی کوشش کرتی رہتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، اور اب وہ اداکارہ کا نصیب لیے بیٹھی حسن جہاں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کے ہر دوسرے جملے میں اس نے زوال کا لفظ سنا تھا، اور اس نے ہمیشہ حیران ہو کر سوچا تھا کہ وہ زوال کیا چیز تھی جس سے اس کا باپ ڈراتا تھا اور جو حسن جہاں پر آ گیا تھا۔ اور اب جب وہ عروج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی تو اسے پہلی بار کسی بازگشت کی طرح حسن جہاں کی کہی گئی تمام باتیں یاد آ گئی تھیں۔ جھریاں نہیں، زوال ہے سلطان، چہرے سے پہلے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں آتا ہے۔ یکدم مومنہ سلطان کو باپ کی بات یاد آئی تھی۔ فون اٹھا کر اس نے سلطان کو کال کی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اب وہ راز جانتے تھے جو وہ چھپائے پھر رہی تھی۔ مومنہ کیسی ہو بیٹا؟ پہلی گھنٹی کے بعد ہی سلطان نے فون اٹھا لیا تھا اور اس سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر دونوں گھر، سریا اور کام کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ سلطان چاہنے کے باوجود اس سے فیصل کی بات نہیں کر سکا، مگر اس کے لہجے میں اس نے فیصل کے حوالے سے کچھ کھوجنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ ابا، آپ نے مجھے کبھی حسن جہاں کے بارے میں نہیں بتایا۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد جب سلطان اس سے فیصل کے بارے میں پوچھنے کی ہمت پیدا کر رہا تھا، اس نے خلاف توقع حسن جہاں کا ذکر چھیڑ دیا تھا تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ کیا نہیں بتایا مومنہ؟ سب کچھ تو تم جانتی ہو، اور میں بتا بھی چکا ہوں۔ صرف اس کے عروج کا بتایا ہے، زوال کا تو نہیں بتایا۔ کیسے آیا تھا زوال اس پر، کیوں آیا تھا؟ وہ کڑید رہی تھی۔ پیار مار گیا تھا اسے، ورنہ حسن جہاں کے سامنے ٹھہرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے ایک گہرا سانس لیا۔ بے وفائی کی ہوگی اس نے جس سے اس نے پیار کیا، مومنہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے وفائی کرتا تو سہ جاتی حسن جہاں، اس کی وفا نہیں سہ سکی، بس غلطی کر بیٹھی ایک، اس نے آہ بھر کر کہا تھا۔ کیا غلطی ابا؟ مومنہ نے پوچھا تھا۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔